بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم ارطغرل غازی کی کہ ارطغرل غازی کون تھا۔ دوستو، آپ نے خلافت عثمانیہ کے بارے میں سنا ہوگا، وہ خلافت عثمانیہ جس نے 600 سال تک زمین پر ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت قائم کی اور جس کے پرچم تلے ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ یہ وہ عظیم الشان خلافت تھی جو 3 بر اعظم تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس قائم پہ خلافت عثمانیہ دنیا کی سپر پاور تھی۔ خلافت عثمانیہ کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1991 عیسوی سے لے کے 1924 تک 600 سال تک اسلامی حکومت قائم رکھی۔ اس کے ساتھ مسجد نبی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیرات کروائی۔ سیدنا امیر حمزہ کا مزار اور مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر اور آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار بنوائی۔ مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبے جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، اور کچھ کتابیں 1281 بتاتی ہیں۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اغوث خان تھے، جن کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے بنے، جن میں سے 2000 خیموں پر مشتمل یہ کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھا کرتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام آئمہ تھا۔ آپ کے 3 اور بھائی بھی تھے، دندار، سنگوترتین، گندوگدو۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا مطلب سینٹرل ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے۔ وہ منگولوں کی الغار سے نپٹنے کے لیے جہاں سلطان علاؤ الدین جو سلجوقی سلطنت کے سلطان تھے، یہ سلجوقی سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھے اور آگے جا کے سلطنت کے سلطان علاؤ الدین بنے تھے۔ سلطان علاؤ الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اغوث خان رہتے تھے اور اس کائی قبیلے کے سردار ارطغرل بنے۔ ارطغرل غازی نے اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلیت آئے، پھر اہلیت سے حلب گئے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل موجودہ غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی۔ پھر سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے، جن کا نام ساؤچی، گندوز اور عثمان تھا۔ اور آپ نے ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی اور صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاؤ الدین کے اور بھی قریب آ گئے۔ اس کے بعد منگولوں کی الغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اس منگول کو نویان کو شکست ارطغرل غازی نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوگود آئے تھے جو بالکل قسطنطنیہ کے قریب تھا، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور پھر یہاں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاؤ الدین کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ سلطان غیاث الدین کی بیٹی کے ساتھ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان کی شادی ہوئی اور آپ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین بھی شہید ہو گئے، تو عثمان غازی سلطان بن گئے اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رہے تھے، جس نے 1453 جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی تک نہیں ہے۔ آپ بہت بہادر جنگجو تھے اور دین اسلام کی پیروی کرنے والے تھے، اور آپ دین اسلام کے لیے ہر وقت شہادت کا جام پینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جو ایسا جنگجو اسلام میں گزرا جس نے اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے، جس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی ڈیوٹی لگوائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔
آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچتے تھے۔ امام ابن عربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا مرتبہ بلند فرمائے، ہزاروں رحمتیں ہوں ان کی قبر پر، آمین۔ اگر آپ کو ارطغرل غازی کی کہانی پسند آئے تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کسی اور کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیں۔ شکریہ۔